حافظ صاحب، 12 ربیع الاول کو جشن منانا کیسا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول یوم ولادت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے؟ دیکھیے، 12 ربیع الاول میں جشن منانا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، حدیث میں کوئی متفقن علیہ کوئی ایسی حدیث، صحیح حدیث جو موجود ہو کہ جس میں یہی موجود ہو کہ بھائی 12 ربیع الاول کو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں پوری صحیح طور سے وضاحت ہو جائے، کیونکہ بہت مختلف روایتیں ہیں کہ بعض میں 3 آتا ہے، 3 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، بعض میں 9 آتا ہے، بعض میں 12 آتا ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ تو یقینی طور پر کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں یقینی طور پر ہو کہ 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش کا دن ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، امکان ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ جو ہے پوری صحیح طور سے ثابت ہو۔ ایسے تو امکان 9 میں بھی ہے، تو امکان ہر جگہ ہر اس میں ملتے ہیں، لیکن متعین طور پہ نہیں ملتا ہمیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اور چلو اگر مان لیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے، تو جشن منانا نہ تو صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابہ نے حضور کی پیدائش پہ جشن منایا ہو۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا صحابہ سے زیادہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ صحابی سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ صحابی سے زیادہ؟ تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جشن نہیں منایا تو لہٰذا ہم بھی نہیں منائیں گے، اور اگر منائیں گے تو پھر ہم دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، تو یہ بھی پھر بدعت بن جائے گی۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ 12 ربیع الاول میں آپ روزہ رکھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میرا یوم ولادت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا دن ہے، جس میں پیر کے دن پیدا ہوئے، تو پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو سنت نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال لیجئے۔ تو 12 ربیع الاول کو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن سنت سمجھ کے نہ رکھے۔ سنت سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے روزہ حضور رکھتے تھے پیر کے دن، تو پھر صرف روزہ رکھ لیں اور سنت سمجھ کے نہ رکھیں۔ باقی روزہ بھی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے 12 ربیع الاول کا۔ تو 12 ربیع الاول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو آج کل معاشرے میں فلاں طریقے کی بدعتیں ہو رہی ہیں کہ ڈانس، ڈی جے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، جلوس وغیرہ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی طرف سے ایجاد کر لیں تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ جو چیز دین میں نہیں ہے آپ وہ کر کیوں رہے ہیں؟ بھائی نارمل رہیں۔ تو لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ پوری امت کا اجماع ہے اس پہ کہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور کی ولادت ہوئی ہے اور وفات بھی۔ امید ہوگی کچھ سمجھے ہوں گے 12 ربیع الاول کے متعلق، کیونکہ اب آ بھی رہی ہے، تو بس میں نے سوچا تو ایک بھائی کا سوال بھی آیا تھا، میں نے کہا بھائی کے سوال پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔